ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما جب بہت بوڑھے ہو گئے تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پوتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے حوالے سے پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آ کر یہاں رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے عام اعلان کروایا کہ اس سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس سفر مبارک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا دیکھے۔ آخرکار مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا۔ آپ قرآن کریم کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا حکم خداوند قدوس کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی ہیں اور بادشاہی سراسر تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت کا قرار دے لو۔ پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی، پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استعلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا اور آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ توحید اور تقریر میں مصروف ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا،
یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ پہاڑی پر تھے اور ساتھ ہی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف اور سعی کو عمرے کی سعی اور طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ جانور ساتھ نہیں لائے وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ ناظرین، اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف اور سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص صرف اسی سال کے لیے ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی مبارک انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈال لی اور فرمایا، عمرہ حج میں اس طرح سے داخل ہو گیا۔ یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا درست ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہوا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت سیدہ نے ارشاد فرمایا، مجھے بابا جان نے اس بات کا حکم دیا ہے، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ تمام تقریباً 100 تھے۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم ترویہ آیا یعنی ذو الحج کی 8ویں تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر مینا ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس بات میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے، لیکن آپ مشعر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کے حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگو، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی
اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے، اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے۔ اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی قید یعنی نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمے اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہو گے تو کبھی تم رائے حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت اللہ کی کتاب ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصیحت اور خیرخواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار ارشاد فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیری یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر چکا ہوں۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا۔ وہاں سبھی پیدل تھے۔ آپ قبلہ گو ہو گئے اور آپ نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور بالکل سورج غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور آپ مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا فرمانے لگے، پھر تکبیر، تہلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ اپنی ناکہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کیے ہوئے تھے۔ جب آپ وادی محسر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ محسر سے نکل کر آپ نے اس درمیانی راستے پر چلتے ہوئے جو بڑے جمرے کے پاس آ کر نکلتا ہے، پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے 63 اونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی علیہ السلام نے کی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں سے ایک دیگچی میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز
نماز آپ نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے زبردستی یہ خدمت تم سے چھین لیں گے تو میں خود تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ ناظرین، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا جس سے واپسی پر آپ نے خوم نامی جگہ پر 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے پالان کے منبر پر آخری خطبہ دیا اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، اور اس خطبے میں قرآن و اہل بیت کو بطور حجت اعلان فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں سے 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے خوف دلاتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ذکر ہے اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ناظرین، جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش دمشق میں ہوئی۔ حضرت زکریا بن دان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید فرقان حمید نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نانی ہیں۔ عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے بیٹے میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی منت مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے اور بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بچی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے نظر تو مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔
بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ آبدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ کار طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں، جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہوا وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں بہنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے، مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تھے تو ان کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے۔ بہت تعجب کرتے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں بتاتی کہ یہ پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، اس لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی فضیلت سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے، اور فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سورہ المائدہ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ ناظرین، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں، حضرت مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ اجمعین۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اپنے روح کو ان کے پاس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھیں، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی، انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے پکڑایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا، ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہ چلی گئیں، وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا، تب کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزودہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنوں کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دیں گے، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ ناظرین، قوم کی باتیں
سن کر حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس وقت قدرت کا عظیم معجزہ رونما ہوا۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسل پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام ریسرچز اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے ہرگز نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصے لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے، اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کی اللہ نگہبان۔